برطانیہ میں عام انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ حکومتی جماعت کنزرویٹو پارٹی سمیت تمام پارٹیاں اپنی اپنی جیت کے لیے پرعزم ہیں۔ پولنگ مقامی وقت کے مطابق صبح 7 سے رات 10 بجے تک ہوگی۔ ووٹر مختلف حلقوں اور علاقوں سے 650 قانون سازوں کو منتخب کریں گے اور اس پارٹی جس کی قانون سازوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی اس کے سربراہ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ یاد رہے کہ برطانیہ میں ایک حکومت کی سیاسی مدت 5 برس ہوتی ہے اور چونکہ کنزرویٹو پارٹی نے دسمبر 2019 میں آخری الیکشن جیتا تھا، اس لیے عام انتخابات قانون کے مطابق جنوری 2025 تک ہونے تھے۔ تاہم برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک نے اعلان کیا کہ ملک میں عام انتخابات 4 جولائی کو ہوں گے۔ فرانس میں ہونے والے انتخابات میں تبدیلی کی ہوا نے برطانوی انتخابات کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ برطانیہ کے موجودہ وزیر اعظم رشی سوناک کی کنزرویٹو پارٹی اپوزیشن کی بڑی جماعت بائیں جانب جھکاؤ رکھنے والی اعتدال پسند لیبر پارٹی کے مقابلے میں شکست کھانے کا امکان ہے۔ کنزرویٹو پارٹی 5 مختلف وزراء اعظم کی قیادت میں 14 برس اقتدار میں رہ چکی ہے۔ یاد رہے کہ کنزرویٹو اور لیبر روایتی طور پر برطانیہ کے انتخابی نظام کے تحت برطانوی سیاست پر غلبہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹی جماعتوں کے لیے پارلیمنٹ میں نمائندگی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کنزرویٹو کے رہنما وزیر اعظم رشی سوناک جو اکتوبر 2022 میں اس وقت اقتدار میں آئے، انہیں گزشتہ انتخابات میں 365 نشستیں حاصل تھیں۔ رشی سوناک آکسفورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ اور گولڈمین سکس بیج فنڈ مینیجر، برطانیہ کے پہلے غیر سفید فام رہنما اور وزیر اعظم بننے والے پہلے ہندو ہیں۔ لیبر پارٹی کے رہنما 61 سالہ کیر سٹارمر ہیں۔ برطانیہ اینڈ ویلز کے سابق چیف پراسیکیوٹر وکیل برطانیہ کے لیے وزیر اعظم بننے کے لیے پسندیدہ قرار دیے جا رہے ہیں۔ اس پارٹی نے عوام سے جو وعدے کیے ہیں ان میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور بنیادی ڈھانچے کی 10 سالہ حکمت عملی کے تحت ریلوے جیسے برطانوی ڈھانچے کو بہتر بنانا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں ہزاروں نئے اساتذہ کو تنخواہ دینے کے لیے نجی اسکولوں پر ٹیکس لگانا، علاج کے لیے انتظار کے وقت میں کمی لانا جو اس وقت ریکارڈ زیادہ ہیں۔ ایڈ ڈیوڈ لبرل ڈیموکریٹس پارٹی کے رہنما ہیں۔ 58 سالہ ڈیوی پہلی بار 1997 میں پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ معاشیات کے سابق محقق رہنے والے ڈیوی نے 2012 سے 2015 تک کنزرویٹو لبرل ڈیموکریٹ اتحاد کے تحت حکومت کے توانائی اور موسمیاتی تبدیلی کے وزیر کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ لیبرل ڈیموکریٹس نے گزشتہ انتخابات میں 11 نشستیں جیتی۔ 60 سالہ نائجل فراج اس پارٹی کے رہنما ہیں۔ فراج اپنی شعلہ بیانی سے سیاست میں ہلچل مچانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ انہوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر کے کنزرویٹو پارٹی کے لیے سنگین سرد درد پیدا کر دیا ہے۔ گزشتہ انتخابات میں ان کی پارٹی کوئی نشست نہیں جیت سکی۔ اسکاٹش نیشنل پارٹی SNP کی قیادت جان سوینی کر رہے ہیں۔ 60 سالہ سوینی صرف 1 سال میں SNP کے تیسرے سربراہ بن گئے۔ گزشتہ انتخابات میں اسکاٹش نیشنل پارٹی نے 48 نشستیں حاصل کی تھیں۔ گرین پارٹی کی قیادت کارلا ڈینیئر اور ایڈرن ریمزی کر رہے ہیں۔ ڈینیئر پیشے کے اعتبار سے میکینیکل انجینئر ہیں۔ گزشتہ انتخابات میں صرف پارٹی نے 1 نشست حاصل کی تھی۔ برطانیہ میں ہونے والے قبل از وقت عام انتخابات میں ماہرین کے مطابق 4 ملین سے زیادہ کی آبادی والے مسلم شہریوں کے ووٹ بھی اہم کردار ادا کریں گے، لیکن اہم سوال یہ بھی ہے کہ زیادہ تر برٹش مسلم شہری کس پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں۔ برطانیہ کی مسلم برادری زیادہ تر لیبر پارٹی کی حمایت کرتی آئی ہے، لیکن اس مرتبہ غزہ کی جنگ اور جنگ زدہ فلسطینی علاقے غزہ پٹی کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر مسلم ووٹروں کا رجحان کچھ بدلتا دکھائی دے رہا ہے۔ مئی اور جون میں کرائے گئے ایک آن لائن سروے کے مطابق برطانوی مسلمانوں میں لیبر پارٹی کی مقبولیت 80% سے کم ہو کر مبینہ طور پر 63% ہو گئی ہے، جبکہ 38% رائے دہندگان نے ایسے امیدواروں کو ووٹ ڈالنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں اور فلسطینیوں کی حمایت کریں۔ تاہم مشرق وسطیٰ کے تنازع سے ہٹ کر دیگر مسائل پر لیبر پارٹی کی حمایت 63%، قدامت پسندوں کی ٹوری پارٹی کی حمایت 12%، لیبر ڈیموکریٹس کی بھی 12%، گرین پارٹی عوامی تائید 7% تک حاصل کر چکی ہے۔ برطانوی سیاسی منظر پر لیبر پارٹی بظاہر اپنی پوزیشن مضبوط بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ زیادہ تر سروے اور تجزیہ کاروں کے مطابق اس الیکشن میں لیبر پارٹی کی فتح کے امکانات زیادہ ہیں۔ تاہم دوسری طرف لیبر کی ایسی کی گئی سیٹیں بھی ہیں جہاں ایک دلچسپ سیاسی صورتحال جنم لے رہی ہے۔ رائے عامہ کی تازہ جائزوں کے مطابق رشی سوناک کی کنزرویٹو پارٹی اپنی بڑی مخالف جماعت لیبر پارٹی سے کہیں پیچھے ہے۔ ریفارم UK جو کہ امیگریشن مخالف دائیں بازو کی جماعت ہے، تیسرے نمبر پر ہے، لیکن ان کی حمایت پورے ملک میں یکساں طور پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس حمایت کو پارلیمنٹ کی نشستوں میں تبدیل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔
लिबरल डेमोक्रेट जो पहले मुल्क की तीसरी सबसे बड़ी जमात थी, तसल्सल से औसतन तकरीबन 10% हमायत ले रही है, लेकिन वो पूरी उम्मीद है कि मखसूस हलकों पर तवज्जो मरकूज करके इलेक्शन में फ़ायदा उठा सकेंगे। वोटों की गिनती के बाद बादशाह चार्ल्स सबसे ज़्यादा नशिस्तें जीतने वाली पार्टी के कायद से वज़ीर आज़म बनने और हुकूमत बनाने के लिए कहेंगे, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली जमात का सरबराह अपोजिशन लीडर बनता है। ताहम अगर कोई जमात पार्लियामान में अक्सरियत हासिल नहीं कर पाती, यानी वो सिर्फ अपने अरकान पार्लियामान की मदद से कानून साजी नहीं कर सकती, तो नतीजतन मौलिक पार्लियामेंट है। इस वक्त ऐवान में सबसे बड़ी जमात किसी भी कानून को मंजूर करने के लिए दूसरी पार्टियों के वोटों पर इन्हिसार करते हैं, किसी दूसरी पार्टी के साथ मखलूत हुकूमत बनाने या अक़लियती हुकूमत के तौर पर काम करने का फैसला कर सकती है।